عید غدیر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں مولا علی پاک پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا ہو، اور وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں، اس سلسلہ میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ سب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جس طرح کہ بخاری کے اندر ہے کہ 6 ماہ تک آپ نے بیعت نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ناراض تھے کہ خلافت میرا حق تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ مقرر نہیں کیا، امت نے خود خلیفہ مقرر کیا ہے۔ چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ امت پر یہ فیصلہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کا تو نماز کا طریقہ ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ تو قادیانی والی نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جبکہ سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ حدیث میں آیا بخاری و مسلم میں۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، دیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے ان کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے وہ بھی اولیاء اور غوث کتب ابدال سے افضل ہے، مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ چشتی رسول اللہ تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، اور آپ نے اس کے دفاع میں مناظرے بھی لڑے ہیں۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے، الحاقی ہے، اور اس واقعے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، اگر جھوٹا واقعہ ہے تو مفتی صاحب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں اس کا دفاع کیا ہے، اور سبا سنابل جس میں یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس پہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب مقبول ہو گئی کہ جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو پکا نہ بناؤ، اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، اس پر عمارتیں نہ بناؤ۔ آپ اس کے الٹ چلتے ہیں، آپ نے قبروں پر مجاور بٹھا دیے، عمارتیں بنا دیں اور قبروں کو پکا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ نے 5-5 فٹ اوپر جو ہے وہ قبریں بنا دی ہیں۔ چادر چڑھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر صحابہ نے کوئی چادر نہیں ڈالی، اعتراض ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، یعنی جس طرح یا علی مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا، اس طرح کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگو، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ یہ جو کیفیات ہیں یہ صرف اولیاء اللہ پر ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ نہیں تھے، ان پر اس طرح کی کیفیات یا ان کے اس طرح سے واقعات کیوں ہمیں نہیں ملتے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں آپ کی ازواج پیش کی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے شباشی فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حنفیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمی جماعت ہے۔ ایک بات اور بھی اس حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں حلالے کو جائز کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔